بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، پاکستان میں شیر ببر نواز شریف کی آمد آ چکی ہے، اور لاہور میں جلسے کے بعد پاکستان میں اگر نظر دوڑا کر دیکھی جائے تو سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں، مگر اس کے برعکس ہمارے اندازے کے مطابق الیکشن ہونے کو مکمل تیار ہیں، مگر ہمیں ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اگر بفرض محال الیکشن ہو جاتے ہیں، پاکستان میں گہما گہمی ہوگی، صوبہ پنجاب میں بھی ہوگی، حتیٰ کہ سندھ بلوچستان کے میں بھی ہوگی، اور ایک بار پھر پاکستان اپنی سیاسی سرگرمیوں کی طرف واپس لوٹتا نظر آ رہا ہے، اور ہمیں پاکستان کی فضا میں کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتے نظر آ رہے ہیں، کہیں نون لیگ کے امیدوار اور کہیں استحکام پاکستان کے امیدوار منگرے ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں کہیں جمعیت علماء اسلام کے بھی ہوں گے، اور فنڈامنٹلسٹ جماعت طریقہ طالبان کے بھی ایک دو ارکان منتخب ہو کر حکومت کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے، اور ان نتائج کا بہت حد تک واضح رزلٹ نظر آ رہا ہے، مگر ان میں آزاد امیدوار بہت ہی زیادہ جیت کر سامنے آئیں گے۔ یہ ان حلقوں میں کامیاب ہوں گے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے M.N.a M.P.a الیکٹ ہوتے رہے۔ ان حلقوں میں آزاد امیدوار کتنے کامیاب ہوں گے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، مگر PTI کی سابقہ روش کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں آزاد امیدواروں میں M.N.as بھی ہوں گے اور M.P.as بھی ہوں گے۔ یہ ان کی کامیابی کا تناسب بہت ہی اچھا ہونے کی چانس ہے، اور اگر PTI کو صحیح معنوں میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی تو یہ پھر ہمارے سارے نتائج الٹ ہو کر درم سے زمین پر گر چکیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ذکر جو ہو رہا ہے وہ محترم نواز شریف کی واپسی کا کے تناظر میں ہم کچھ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بات یوں ہے، چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے بعد وہ اس وقت واضح طور پر یک طرفہ طور پر نظر آ رہی ہے۔ بفرض محال کسی وجہ سے یا مقدمات کی وجہ سے وہ وزیراعظم نہ بنے تو مریم نواز آنے والے وقت کی پرائم منسٹر ہوگی، اور آنے والے وقت میں حمزہ شریف وزیراعلی پنجاب ہوں گے۔ اس بات کا بہت ہی امکان ہے، اس کو ہم نہایت ہی گہرائی سے بھی دیکھ کر آپ کو بتا سکتے ہیں۔ وہ وقت آن پہنچا ہے، نواز شریف اور شہباز شریف اقتدار اپنی اگلی جانشین نسل کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، مگر اس اقتدار کی عمر 1 یا 1.5 سال ہو سکتی ہے، یا اس سے زیادہ بھی چند ماہ گزر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے خیالات ہیں، انسان کچھ سوچتا ہے ہوتا کچھ ہے،
اور پاکستان کی ایسی گنجل سی سیاست میں کوئی پرفیکٹ یا کریکٹ شین گوئی کرنے کا کوئی جگہ نہیں بنتی اور نہ ہی کوئی ممکن ہوتا ہے۔ ذاتی طور پر ہمیں یقین ہے اگلے انتخابات جب بھی ہوں گے، مگر اس میں بھی ذرا بار شک نہیں کہ انتخابات کی تیاریاں ہیں وہی ہمارے نظریے یا ہمارے ذہن کے مطابق انتخابات کی تیاریاں پوری ہیں، مگر اگر ٹائم پر ہو جائیں تو سب سے بہتر اسی میں ریاست پاکستان کی بقا ہے، اسی میں جتنے لازمی ادارے ہیں ان کی بقا ہے اور ان اداروں کی عزت کی بقا ہے۔ اگر انتخابات اس موقع پر نہ ہوئے تو پھر ریاست پاکستان کو انتظامی طور پر وہ نقصان پہنچ سکتا ہے جو 20 سال لگ جائیں گے یہ اختیارات لیتے لیتے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے نواز شریف کی پرامن پاکستان آمد نے دشمنان پاکستان کے دلوں میں وسوسے ڈال چکے ہیں اور امکانی طور پر نواز شریف دہشت گردی کا شکار ہو سکتا ہے اور الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سیاست سب کے لیے ہر ایک کو اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں، مسلم لیگ نون کے ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، ان کے لیڈران کو تحفظ ملنا چاہیے اور ان کی حفاظت کا پورا انتظام کیا جائے۔ یہ نہ ہو پھر 10 سالوں پہلے جو بھٹو کا ایک ایکسیڈنٹ پیش آیا، اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو کا ایکسیڈنٹ پیش آیا، یہ ملکی سالمیت کے خلاف ایک دھوکہ تھا اور ایک گہری منصوبہ بندی۔ وہ تو اللہ کا فضل تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کی وجہ سے قائم و دائم رہا۔ انتظامیہ کو بھی چاہیے، اس وقت پورے ملک میں دہشت گردی جو پھیلی ہوئی ہے اور غیر لانیہ جو پاکستان کے اوپر دشمنان پاکستان نے حملے کیے ہوئے ہیں، ان کی اور سختی کے ساتھ کچلنے کی کوشش کی جائے اور سیاسی لوگوں کو نہایتی احتیاط اور حفاظت کے ساتھ سیاست کے میدان میں اترنا چاہیے۔ اور وہ اس بار جو میاں صاحب آئے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں ملک کو مکمل طور پر مستحکم کیا جائے اور میاں نواز شریف کی آمد کے بعد اربوں ڈالر کے کاروبار بھی اور سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے۔ باخبر ذرائع سے یہ بھی اطلاعیں مل رہی ہیں ریکوڈک جو سونے کے کانے ہیں وہ سعودی عرب اربوں ڈالر لگا کر خریدنا چاہتا ہے، اس میں بھی میاں نواز شریف کا بڑا ہاتھ ہوگا۔ اور جو اس وقت نگران وزیراعظم اور چین سے دورے میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور چین کے ساتھ 20 ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، یہ بھی ایک پاکستان کے لیے بہت خوش قسمتی ہے۔ دنیا کے ان تنگ ترین حالات میں چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے اور پاکستان کو معاشی طور پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور روس بھی حسب اتفاق پاکستان کی مدد کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی لمبی مدت کے پیٹرول کے ایگریمنٹ سائن ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت پاکستان اب
اسٹرگل کی حالت میں ہے۔ پاکستان کسی طرح یہ چاہتا ہے پاکستان کے معاشی حالات صحیح ہوں، امن و امان ٹھیک ٹھاک ہوں، اور دہشت گردی کو ایک بار پھر نتھ ڈال کر رکھ دی جائے۔ اور امید کی جا سکتی ہے اس دور میں جو نواز شریف کی آمد ہوئی ہے یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہوگی۔ اگر نواز شریف عمر کے اس حصے میں بھی پاکستان کی معاشیت کو مضبوط کرے، سیاسی نظام کو مضبوط کرے، اداروں کو مضبوط کرے اور پاکستان کو G20 کے لیول تک لے کے جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے نواز شریف سے آخری عمر میں یہی کام لینا ہو۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا ایک نواز شریف کی واپسی کے اوپر ہمارا ایک ہلکا سا تجزیہ۔ امید ہے آپ کو اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا یہ مضمون کیسا لگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ مضمون پسند آئے اس کو ضرور لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کی بات بنتے ہوئے آپ کی زیادہ سے زیادہ اس لینڈ میں مدد کر سکیں۔ آج کا الیکشن جو ہونے والا ہے یا چند سالوں بعد ہونے والا ہے، جو امیدوار سوشل میڈیا کی پیداوار ہوگا یا سوشل میڈیا پر اپنی کمپین چلائے گا، اس کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔